الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ برادر مکرم خالد خان صاحب، جناب شفیق غوری صاحب، دیگر قائدین اور میرے قافلے زندگی کے ساتھیوں، میں مختصری بات کروں اور کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت کے لیے بات کروں۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا، اور یہ میں نے ربیع الاول کی مناسبت سے اور کیونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کے مناسبت سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور خاص ہماری اس جدوجہد سے متعلق جو اس وقت مزدور کی صورتحال ہے، آپ وہ جانتے ہیں۔ شفیق غوری صاحب نے آپ کے سامنے ٹریڈ یونینز کتنی ہیں، اس کے ممبر کتنے ہیں، اور ٹوٹل لیبر پر انہوں نے بات نہیں کی۔ میں نے ان سے اس بات کی تصدیق کی کہ 2018 کا جو لیبر کے حوالے سے تعداد آئی تھی وہ 7.5 کروڑ لیبر ہے، اور اس 7.5 کروڑ میں سے 36% جو ہے وہ فارمنگ سیکٹر کی لیبر ہے اور باقی انفارمل سیکٹر کی لیبر۔ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال پہلے یا 101 سال پہلے آج ہم کہیں کہ آئی ایل او بنا تھا، لیکن آئی ایل او غربت، بے روزگاری کو ختم کرنے اور انجمن سازی کا حق دلانے کے لیے قائم ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر تھا یہ طے ہو گیا۔ ہم اپنے ساری چیزوں کو مغرب کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ناپتے ہیں، توڑتے ہیں۔ میرے پاس جو ورلڈ آرڈر ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورلڈ آرڈر ہے، جو آج کی دنیا کا، آج کے مزدور کا یہ مسائل کا ہے۔ اس وقت مزدور کی جنگ نظریات کی جنگ نہیں ہے، یہ لیفٹ رائٹ کی جنگ نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ اور میرا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی سے گزرتے ہیں تو انہیں ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہے ہوتے ہیں، مزدور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ بخار، بیمار ہیں، بخار میں مبتلا ہے، تو وہ اپنی بیماری کا بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ جی مجھے سو پروڈکشن نہیں ہے، مجھے ایک کام دیا گیا ہے، میں بیمار ہوں یا مر رہا ہوں، جو بھی میری صورتحال ہے صبح مجھے مالک کو اتنی پروڈکشن دینی ہے۔ تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے واپس ہوتے ہیں اور اس پر حضرت بلال تبصرہ کرتے ہیں کہ بس یہی تھا، آپ چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر
حضرت بلال کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لاتے ہیں اور دوا بھی لاتے ہیں، اور حضرت بلال کو کھلا کر دوا کھلا کر سلا دیتے ہیں، اور ساری رات ان کی جگہ وہ چکی خود پیستے ہیں۔ یہ میرا ورڈ ہے، یہ آپ کا ورڈ ہے۔ اور وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ماقات جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی جائیداد میں شریک ہوتا ہے، بھائی وارث ہوتا ہے۔ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا۔ 1886 کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر وہ میرے ورڈ آرڈر پر عمل کرتے، وہ آپ کے ورڈ آرڈر پر عمل کرتے، تو 1886 کا وہ خون خرابہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور انہیں کھانے کے لیے وہی دو جو تم خود کھاتے ہو، اور پہننے کے لیے وہی دو جو تم خود پہنتے ہو۔ یہ سرمایہ اور محنت کا تعلق بیان کیا ہے، یہ مالک اور مزدور کا تعلق بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، قوانین موجود ہیں اس ملک میں، لیکن قوانین نافذ نہیں۔ ٹریڈ یونین کا حق چھین لیا گیا ہے، چھینا نہیں جا رہا، چھین لیا گیا ہے۔ ٹریڈ یونین کی پاداش میں، چارٹر آف ڈیمانڈ کی پاداش میں، اپنے قانونی حقوق کے حصول کی پاداش میں ٹریڈ یونینسٹوں پر دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ پولیس کے ذریعے انہیں ہینڈلنگ کی جاتی ہے، انہیں اغوا کیا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ ہمارے ملک میں ایک آئین موجود ہے، ایک پارلیمنٹ موجود ہے، 4 صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں، ایک ایوان بالا اوپر موجود ہے، اور سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں، لیبل ایپلیٹ ٹرائبیونل ہیں، لیبل کورٹس ہیں، NIRC ہے۔ لیکن کہیں بھی مزدور کی کوئی آواز نہیں، مزدور کی کوئی نہیں سنتا۔ ایک وہ جج جو 15 سے 20 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اس کے پاس جب کسی یونین کا مقدمہ جاتا ہے اور اس میں اس کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے تحت، ایگریمنٹ کے تحت 50 یونٹ بجلی فری کمپنی دینے کی جب اسے پابند ہوتی ہے تو وہ جج اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ بجلی کیوں فری اس کو دی جا رہی ہے، اور وہ خود 15-20 لاکھ تنخواہ اور ہزاروں لیٹر پیٹرول اور سرکاری گاڑیاں اور صابن کی جو چاٹی تک ہوتی ہے یہ بھی اسے، اور یہ جو ٹشو پیپر ہوتے ہیں یہ بھی سرکاری خزانے سے لگتے ہیں، اور اس ظالم وہ تبصرہ کیا کرتا ہے؟ آواز نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت، 7.5 کروڑ مزدور، اور آپ انڈسٹری میں آپ کو منیمم ویج کی بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ الاؤنسز کی بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں 5% کی بات بھی کر سکتے ہیں، کہیں بونس کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی اس حالت کا اندازہ کیا ہے جو کوئلے کی کانوں میں کام کرتا ہے، جو بھٹوں پر پورے خاندان جو ہے وہ خرید لیے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو منڈی اور بازار میں جانوروں کی طرح جن پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، جو تعمیرات کا کام کرتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں۔ ہیومن رائٹ واچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مزدوروں کی رجسٹریشن کا سرے سے کوئی نظام ہی نہیں۔ آپ کو تو آئے روز یہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ 60 جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں اور 1500 جو ہے وہ کانٹریکٹ پر ہے، ٹھیکیداری نظام کے تحت ہے، وہ تو رجسٹرڈ نہیں ہے، ان کی تو کوئی منیمم ویج نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے کوئی سوشل سیکورٹی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بڑھاپا لوس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بات نہیں۔
وہ تو سوشل پروٹیکشن سے بھی محروم ہے، وہ قانون سے بھی محروم ہے۔ دوستوں بےگار کہتے ہیں بےگار۔ اس ملک میں سب سے مظلوم ملک طبقہ ہے تو وہ مظلوم طبقہ ہے، اور ایک بےگار کیمپ جیسی صورتحال ہے، اور دنیا کے اندر اگر بہتری آ رہی ہے تو پاکستان میں ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے، بےگار کیمپوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے صنعتکار زیادہ سے زیادہ منافع، مالک، جاگیردار، سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اس کو اتنا بھی نہیں دیتا، ظاہر وہ کھائے گا، اس کے جسم میں طاقت ہوگی تو وہ محنت کرے گا۔ آپ محنت کشوں کو جب دیکھتے ہیں، ان کے چہرے پر پیلاپن دیکھتے ہیں، لاغر جسم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اس سرمایہ دار کو جو اس پر ترس نہیں آتا کہ یہ میرے منافع میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر اس نے سرمایہ کاری کی ہے تو اس محنت کے بغیر اس کا سرمایہ کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے سرمایہ کی۔ ظلم کی یہ ساری صورتحال کیا ہم اسی طرح اسی نظام میں رہتے ہوئے اس کو برداشت کریں؟ یہ آپ کا دشمن، مزدور کا دشمن، کسان کا دشمن، اس ملک کے مظلوم طبقے کا دشمن سرمایہ داری جاگیرداری نظام، سرمایہ داری جاگیرداری نظام دشمن ہے۔ یہ 73 سال کے جو حکمران ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں۔ یہ آپ ان کی پارٹیوں کے نام لیں تو 1 2 3 4 5 پارٹیوں کے نام آپ لے لیں گے، لیکن یہ ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ اقتدار کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ آج کی کیبنٹ کو آپ کو دیکھیں تو یہی پچھلی 3 4 کیبنٹوں کو آپ دیکھیں حکومتوں میں، وہ لوگ آپ کو اس میں نظر آئے۔ آج کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا کہ ہم 100% لوگوں کو سوشل سیکورٹی دیں، اور اس کے لیے ہم کسی سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں لیں گے، یعنی سرکاروں سے بھی کنٹریبیوشن نہیں لیں گے، مارکوں سے، انڈسٹریلسٹ سے بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں لیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی اینکر نے انہیں یہ منشور یاد دلایا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی صحافی نے ان سے یہ سوال کیا ہو کہ تم نے سوشل سیکورٹی دینے کا اس ملک کے مزدوروں کو اور کسانوں کو اور مظلوموں کو اور مجبوروں کو اور مجبوروں کو وعدہ کیا تھا؟ آپ کی آواز نہیں، لیکن طاقت آپ کی ہے۔ یہ جو ووٹ کی طاقت ہے آپ کے پاس، اس ووٹ کی طاقت کو دیکھیں۔ آپ لیڈرز ہیں، آپ اپنی فیکٹری کے، کمپنی کے لیڈر نہ بنیں، آپ اس ملک کے مزدوروں کے لیڈر بنیں۔ مزدور جہاں بھی کام کرتا ہے اس کو یہ شعور اور ادراک دیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری تقریر آپ کو بعض چیزیں مطابق نہ لگتی ہوں، لیکن آپ جب اس پر غور کریں گے تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بالکل متعلق بات ہے۔ میں نے جو آیت سورہ توبہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کی اہمیت ہے۔ یہ جو ٹریڈ یونین ہے، یہ جو لوگوں کے حقوق کے لیے کام ہے، یہ جہاد ہے۔ جہاد صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ معاذ جنگ پر جا کر آپ قتال کریں، وہ اس کی آخری ایک سٹیج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے والدین، تمہارے بہن بھائی،
تمہارا کنبہ، تمہارا سارے عزیز و رشتے دار اور تمہارا وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر تم انہیں عزیز رکھتے ہو کس سے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے عزیز رکھتے ہو تو پھر فیصلے کے دن کا انتظار کرو، پھر فیصلے کا دن کا انتظار کرو، اس لیے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ جو لوگ جہاد نہیں کرتے حقوق کے لیے، قرآن کو فاسق کہتا ہے اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارا ماڈل دنیا کے مسائل کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل دنیا کے مسائل کا ہے، اور میں یہ بات یہاں نہیں کر رہا، میں نے آئی ایل او کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے، میں نے آئی ایل او کے کنٹری ڈائریکٹر کے سامنے یہ بات کی ہے کہ بی بی آپ کا آرڈر فیل ہو گیا، آپ کے آرڈر نے دنیا سے غربت ختم نہیں کی، دنیا میں غربت بڑھائی ہے، آپ کے آرڈر نے دنیا سے بے روزگاری ختم نہیں کی، دنیا سے بے روزگاری بڑھائی ہے، آپ کے آرڈر نے ٹریڈ یونین کو ختم کیا ہے، انجمن سازی کو ختم کیا ہے، انجمن سازی کے حقوق کو بڑھایا نہیں، عام نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو اپنا یہ جو ووٹ ہے جس کو ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں 2013 میں ایک لاہور میں پری بجٹ سیمینار تھا، اس میں میری صدارتی تقریر تھی، اس سے پہلے ایک ماہر معیشت اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے سرفراز احمد خان صاحب کو پروگرام معیشت کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکل ساری تقریر کی۔ تو جب میری باری آئی تو میرے سامنے اس سیمینار میں کو 55-60 یونینوں کے صدور اور جنرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا اس لاہور میں کتنے مزدور ہوں گے؟ انہوں نے کہا 20-25 لاکھ۔ میں نے کہا انہوں نے ووٹ کس کو دیا؟ اگر دیکھیں میں یہ ویسے آپ میں سے کوئی کسی بھی لیڈر سے محبت کرتا ہو وہ اس کو حق حاصل ہے، لیکن میری بات کو محسوس نہیں کرنا، مجھے نام لینا پڑ رہا ہے، مجھے نام لینا پڑ رہا ہے۔ ان کی خالی ظاہر نواز شریف کو، شہباز شریف کو، پرویز الہی کو، ارتجاج کو، میں نے کہا اس لاہور میں اور اس پنجاب میں انڈسٹریز کس کی ہیں؟ نقیدی کی ہیں۔ میں نے کہا یہ اپنی انڈسٹری میں منیمم ویج دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے اوقات پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ان کی فیکٹریوں کے لوگ سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں رجسٹرڈ۔ ای او پی آئی میں رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں رجسٹرڈ۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں رجسٹرڈ۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ حکمران ہیں تو یہ بحث کے آگے بیل بجانے سے زیادہ کوئی ہمارے پری بجٹ سیمینار کی حیثیت ہے؟ ووٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ شبنم کے اس قطرے کی مانند ہے، جو سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے، سیب کے منہ میں جائے تو روٹی بن جاتا ہے۔ میرے 7.5 کروڑ مزدوروں نے اپنے ووٹ کو ہمیشہ اپنے لیے زہر بنایا، سانپوں کے منہ میں اس کو ڈالا ہے، سانپوں کے منہ میں ڈالا ہے۔ وہ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہمارے EOBI کے فنڈ کھا جاتے ہیں، جو ہمارے EOBI کے فنڈ کھا جاتے ہیں، جو ہمارے ورکرز ویلفیئر کے فنڈ کھا جاتے ہیں، جو سوشل سیکورٹی کے فنڈ کھا جاتے ہیں، ہم ان کے زندہ باد اور ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، انہیں کاموں پر اٹھاتے ہیں، انہیں اپنے لیڈر بناتے ہیں۔ دوستو، مزدوروں کو یہ پیغام دو کہ تمہارا لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر نہیں مانتا
میرے ملک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی انکار نہیں کرے، کوئی بھی، لیکن انکار کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی بنایا کسی نے؟ نہیں بنایا تو یہ انکار ہے نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کھانے کے لیے وہی دو جو تم خود کھاتے ہو، وہ دیا نہیں دیا یہ انکار ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہننے کے لیے وہی دو، پہننے کے لیے وہی دیا نہیں دیا یہ انکار ہے۔ زبان سے تو ہر کوئی منافقت کر سکتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے انہیں ویسی ہی رعایت دو جیسے تمہیں حاصل ہے۔ دوستو اس منشور کے ساتھ اٹھو، اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اور کوئی فرد، کوئی لیڈر جو امانت دار نہیں ہے، جو دیانتدار نہیں ہے، جو سچا نہیں ہے، اس کا اسلام سے، اس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ میرے عزیزوں، وقت نہیں، کب تک اس بیگار کے نکلے رہیں؟ میرا دل پھٹتا ہے جب میں اس ملک میں نکلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ گندگی کے ڈھیروں میں معصوم پھولوں سے خوبصورت بچے اور بچیاں رزق تلاش کر رہے ہیں۔ کس کے بچے ہیں؟ کسی سیاستدان کے بچے ہیں، کسی جرنیل کے بچے ہیں، کسی جج کے بچے ہیں، کسی بیوروکریٹ کے بچے ہیں، کسی جاگیردار کے بچے ہیں، کسی سرمایہ دار کے بچے ہیں۔ میرے اور آپ کے بھائیوں کے مزدوروں کے بچے ہیں، اور 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے، 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے، 1.5 کروڑ بچے سکول پہلی، دوسری، تیسری کلاس سے چھوڑ کر آ جاتے، یہ 4 کروڑ ہیں۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ کون ہمیں جائز رکھنا چاہتا ہے؟ کون ہمیں مزدور رکھنا چاہتا ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلی، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پہر میں اسم محمد سے اجاگر کر دے۔ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، ہم اس مزدور کو کچھ دے سکیں گے، باقی ویسے ہی کہانیاں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔